السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ بکرۃ اصیلہ، صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک لی فی الموت فی الموت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اس پارے کا کل جو باقی رہ گیا تھا وہی پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نفخہ ثانیہ کے وقت آسمان پھٹ جائے گا تاکہ اس میں سے غلام اور ملائکہ کا نزول اپنے رب کا حکم سن لے گا، وہ آسمان اسی لائق ہے جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسی لائق ہے انسان کو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر قیامت میں اس کام کی جزا سے جا ملے گا۔ تو اس روز جس شخص کا نام ہمارے اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، علامہ حسب حساب نصیرہ۔ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نام ہمارے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا تو وہ موت کو پکارے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین میں خوش خوش رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرتے خوشی میں آخرت تک کی تکذیب کرتا تھا۔ اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کی طرف لوٹنا نہیں۔ آگے داہنے اس خیال کا آگے وہ ہے کہ رد ہے کہ اس خیال کا لوٹنا کیوں نہ ہوتا، اس کے رب اس کو خوب جانتا تھا، دیکھتا تھا۔ تو اس بنا پر اس میں قسم کھا کر کہتا ہوں، شفق کیا، رات کیا، ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ کر یعنی جمع کر لیتی ہے، اور چاند کی جب پورا ہو جاوے کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچانا ہے۔ سو باوجود ان کی مقتضیات خوف و ایمان کے اجتماع کے ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جب ان کو اناج کی حالت کے جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ یہ کافر اور الٹی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ اعمال بد ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، سو ان اعمال کفریہ کے سبب آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ الحمدللہ۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ بروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، مراد بوجہ سے برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والی کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کے آگ کے والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس پہنچے۔ خندق ایک پہلے زمانے کے ایک بادشاہ کا ذکر ہے جن میں ایک لڑکا نوجوان مسلمان ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ ایک تفصیلی بیان جو ہے کا ترجمہ ہے تفسیر میں کریں گے۔ وہی کہا یوں کہ خندق والے بہت سے ایندھن کے آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا، بخبر اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست اور سزاوار حمد ہے۔
وہ ایسا ہے کہ اسی کی سلطنت آسمان کی اور زمین کی، اور آگے ظالموں کے لیے عام وعید ہے، مظلوموں کے لیے عام وعدہ۔ اللہ ہر چیز پر خوب واقف ہے۔ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اللہم اجرنی من النار، اور جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ آگے مومنین کے حق میں جن میں مظلومین بھی آگا ارشاد ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کو، ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے رب کی داروگیر بڑی سخت ہے، پس کفار پر سزائے شدید کا واقع ہونا مستبد نہیں، اور نیز وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرے گا، وہی بڑا بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، عظمت والا، وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ کہ آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے یعنی فرعون اور سمود کا، بلکہ یہ کافر خود قرآن کی تقدیم میں لگے ہوئے ہیں، انجام کا اور اس کی سزا بھگتیں گے، کیونکہ اللہ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورۃ طارق۔ قسم ہے آسمان کی اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو، یعنی کرامن کاتبین، جو داہنی طرف کرامن اور بائیں طرف کاتبین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہونا کہ فرشتہ مقرر نہ ہو۔ اور جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے، دیکھنا چاہیے کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلنے تے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کو کلئی کھل جائے گی، یا پھر انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، اور زمین کی جو بیج نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے۔ آگے جواب قسم ہے قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، کوئی لغو چیز نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کی ناکامی عقوبت کے لیے طرح طرح کی تدبیر کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ ان کافروں کی مخالفت کو یوں ہی رہنے دیجیے، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے۔ سورہ اعلیٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کی نام کی تسبیح کیجیے، جس نے ہر شے کو بنایا، الحمدللہ سبحان اللہ، پھر اس کو ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلایا، جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل کرتے جائیں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، یعنی یاد کرا دیا کریں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جزو نہیں بھولیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی یاد کرا دیں گے۔ پھر جس قدر بھلانا اللہ کو منظور ہو کہ نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، وہ ظاہرہ مخفی کو جانتا ہے، اس طرح ہم اس شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا۔ تو آپ نصیحت کیا کیجیے، اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو۔ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ جو شخص نصیحت بد نصیب ہو ایسے گریز کرتا ہے جو آخرکار بڑی آگ میں یعنی آتش دوزخ میں داخل ہوگا۔ اللہ اجرنی من النار۔ پھر نہ اس میں مر ہی جائے گا نہ آرام کی زندگی جیے گا۔ بامراد ہوا جو شخص قرآن سن کر خباث عقائد و اخلاق سے پاک ہو گیا،
اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا، مگر اے مقرر منکر، تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت سے دنیا بدرجے جہاں بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بس زیادہ تر مؤکد ہوا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ سورہ غاشیہ۔ آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ مراد اس سے واقعہ سے قیامت ہے۔ بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلنے سے خستہ ہوں گے، اللہم اجرنی من النار، اور آتش سوزا میں داخل ہوں گے، اللہم اجرنی من النار، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، اللہم اجرنی من النار، اور ان کو بخبر ایک کھاردار جھاڑ کا کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا، اللہم اجرنی من النار، جو نہ تو کھانے والوں کو فرما کرے گا نہ ان کی بھوک کو دفع کرے گا۔ بہت سے چہرے اس روز بارونق اور اپنے نیک کاموں کے بدولت خوش ہوں گے اور بہت بہشت بری میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس بہشت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس بہشت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہیں اور رکھے ہوئے آنجورے موجود ہیں اور برابر برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہیں، الحمدللہ۔ سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہیں، تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ تو آپ بھی ان کی فکر میں نہ پڑیے بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجیے، کیونکہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو زیادہ فکر میں پڑے، مگر ہاں جو روگردانی اور کفر کرے گا تو خدا اس کو آخرت میں بڑی سزا دے گا، اللہم اجرنی من النار، کیونکہ ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا، آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے۔ سورہ فجر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے، کیونکہ اس قسم مذکور میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کی قد و قامت ستونوں جیسے اور دراز تھے، اور جن کے برابر زور قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، جو وادی قرا میں پہاڑ کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور مکانات بنایا کرتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، آنے میں بہت فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے۔ سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو ظاہراً اکرام انعام دیتا ہے تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ شکایتاً کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم میں اور اعمال میں موجب عذاب میں چنانچہ تم لوگ یتیم کے کچھ قدر اور خاطر نہیں کرتے ہو، اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے سے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔ آگے ان افعال کے موجب عذاب نہ سمجھنے پر سرجنس ہے کہ ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، جس وقت زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آپ کا پروردگار اور جوک جوک فرشتے میدان محشر میں آئیں گے۔ اس روز جہنم کو لایا جائے گا، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا،
کہے گا کاش میں اس زندگی اخروی کے لیے کوئی عمل نیک آگے بھیج لیتا، پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا، نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ جو اللہ کے فرما بردار تھے اس کو ارشاد ہوگا، اے اطمینان آنے والی روح، جو اللہ کے فرما بردار تھے اس کو ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش، وہ تو اس سے خوش، پھر ادھر سے تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی اتنی دور کا ہی جو ترجمہ تھا۔ اللہ قبول فرما۔ سورہ بلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کیا بطور جملہ متعارضہ کی تسلی کے لیے پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی اعلان ہونے والی ہے۔ قسم ہے ماں باپ کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا؟ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ پھر ہم نے اس کو دونوں راستے خیر و شر کے بتلا دیے، سو وہ شخص دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی کی گردن کا غلامی سے چھڑا دینا، یا کھانا کھلانا فاقہ کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو، کسی خاک نشین محتاج کو، یعنی ان احکام الہی کو بجا لانا چاہیے تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر کے یہ کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو ایمان کی پابندی کی فہمائش کیا، ایک دوسرے سے ترحم علی الخلق کی یعنی ترک ظلم کی فہمائش کی، یہی لوگ داہنے والے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں۔ علامہ جنی من النار، ان پر آگ محیط ہوگی جن کو بند کر دیا جائے گا۔ علامہ جنی من النار۔ سورہ شمس، قسم ہے بروج کیا، اس کی روشنی کیا، چاند کی جب سورج کے غروب سے پیچھے آ گیا، قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے، قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو چھپا لے، قسم ہے آسمان کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، قسم ہے زمین کی اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القا کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کر دیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا۔ قوم سمود نے اپنی شرارت کے سبب صالح علیہ السلام کی تکذیب کیا۔ اس زمانہ کا قصہ جب اس قوم میں جب سب سے زیادہ بدبخت تھا، شرارت کے سبب صالح علیہ السلام کی تکذیب کے اس زمانہ کا قصہ جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا، سو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو کہ پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لیے عام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ہلاکت کی آخر میں کسی خرابی کے نکلنے کا یا کسی سے اندیشہ نہیں ہوا۔ سورہ لیل،
قسم ہے رات کی جب کہ وہ آفتاب کو اور دن کو چھپا لیا، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ بے شک تمہاری کوشش یعنی اعمال مختلف ہے، سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ سے ڈرا، اچھی بات یعنی ملت اسلام کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اور جس نے حقوق الواجبہ سے بخل کیا اور بجائے خدا سے ڈرنے کے خدا سے بے پرواہی اختیار کیا، اچھی بات یعنی اسلام کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا، بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے۔ اللہ مجنی من النار، واقعی ہماری ذمہ راہ کا بتلا دینا ہے، اور جیسا راہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسا ہی ثمرہ اس کو دیں گے، کیونکہ ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا۔ آگے بطور توضیح کے ارشاد ہے کہ تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا ہے، اس سے روگردانی کیا، اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے، بخبر اپنے عالیشان پروردگار کی رضا جوئی کہ یہی اس کا مقصود ہے، اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو، اور یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا، یعنی آخرت میں ایسی نعمتیں ملیں گی۔ الحمدللہ۔ سورہ علم نصرہ، سورہ وضحیٰ، علم نصرہ پہلے ہے وضحیٰ۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پکڑے، آگے جواب قسم ہے آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجے جہاں بہتر ہے، پس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا، سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، یہ تو شکر فعلی ہے، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی زبان سے قولی شکر بھی کیا کیجیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ علم نصرہ لک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حلم سے کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے آپ سے پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی آواز بلند کیا، سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے، بے شک وہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے، تو آپ جب تبلیغ کے احکام سے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات متعلقہ بذات خاص میں محنت کیا کیجیے، اور جو کچھ مانگنا ہے اس میں اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ سورہ 3 اور سورہ علق، اقرا بسم اللہ۔ سورہ 3، قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی، طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، الحمدللہ۔ پھر ان میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست کر دیتے، لیکن جو ایمان لائے اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہے، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یہی پہلی سورہ ہے جو اقرا بسم ربک الذی کا ترجمہ، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا
کیجیے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھو کو قلم سے تعلیم دی، عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو اپنا جنس سے مستغنا دیکھتا ہے۔ اے مخاطب عام، تیرے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہوگا۔ اے مخاطب عام، بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے ایک خاص بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اے مخاطب، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو جو کہ کمال لازمی ہو یا دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ اے مخاطب، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص ناحق دین کو جھٹلاتا ہو، حق سے روگردانی کرتا ہو، کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طغیان وغیرہ کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر یہ شخص باز نہ آوے، قسم ہے اس کو اونچے اس کو پٹھے پکڑ کر جو دروغ گوئی اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کے بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلائیں گے۔ اور آگے پھر سرجنس اس کو کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اس کا کہنا نہ مانیے، بس تو نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ یعنی کہ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بہت تکلیف ہو جاتی، وہی کے بارے میں اقرا پہلی سورہ اقرا بسم ربک، اور سورہ انا انزلنا، اور سورہ قدر، اور سورہ بینہ۔ بے شک ہم نے قرآن کو سب قدر میں اتارا ہے، انا انزلنا کا ترجمہ۔ اور شوق پڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ سب قدر کیسی چیز ہے؟ آگے جواب سے کہ سب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ سب قدر ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور وہ سب سر پا سلام ہے، وہ سب اس صفت و برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سورہ بینہ۔ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے قبل باس نبوت کافر تھے، وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے۔ یعنی کہ کفار مکہ کے بارے میں ہے کہ جب وہاں کوئی نبی نہ آئے تھے، اس زمانے کی بات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جن میں درست مضامین لکھے ہاں، اور جو اہل کتاب تھے غیر اہل کتاب بدرج اولا، وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے۔ حالانکہ ان لوگوں کو کتب کے سابقہ میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی یا اس کی طرح عبادت کرے، کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھے، اور ادیان باطلہ شرکیہ سے یکسو ہو کر نماز کی پابندی رکھے، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں زکوٰۃ دیا کرے۔ یہی طریقہ ان درست مضامین مذکورہ کا بتلایا ہوا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے کافر ہوئے وہ آتی سے دوزخ میں جائیں گے، الحمدللہ، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں، الحمدللہ، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ جنت اور رضا اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، رضی اللہ عنہ رضو عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ سورہ زلزال۔ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی، یعنی جل اور زمین اپنی بوجھ باہر نکال پھینکیں گی،
اندر جتنا بھی اللہ کا خزانہ ہے، جتنے بھی سونا چاندی پیتل یا جو بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے زمین کے اندر، وہ کے بارے میں کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ ایس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی، اس سبب کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس روز مختلف جماعتیں ہو کر موقف حساب سے واپس ہوں گی تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں۔ سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات کاریہ۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اس کو خود بھی اس کی خبر ہے، کبھی اول وہلہ میں کبھی بد تعامل، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیا جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں، اور آشکارا ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے ہاتھ سے اس روز پورا آگاہ۔ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی کچھ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز آپ کو معلوم ہے کیسی کچھ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اونوں کی طرح ہو جائیں گے۔ روز تسبیہ متفرق ہو کر جانا، پھر وزن اعمال کے بعد جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا وہ تو خاطقہ آرام میں ہوگا، یعنی ناجی ہوگا۔ جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اللہ جنی من النار۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کا متقاصر سورہ عصر۔ اللہ کا متقاصر دنیاوی ساز و سامان پر فخر کرنا جو کہ علامت ہے محبت مطلب کی، تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ دوبارہ تم کو متنبہ کیا جاتا کہ ہرگز تمہاری یہ حالت ٹھیک نہیں، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اور اگر تم یقینی طور پر دلائل صحیح واجب اتباع سے اس بات کو جان لیتے، واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ واللہ تم لوگ اس کو دیکھو گے جو کہ یقین ہے۔ پھر وہ بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھو گی۔ سورہ عصر۔ قسم ہے زمانہ کی جس میں نفع اور نقصان واقع ہوتا ہے کہ انسان بوجہ ترجیح عمر کے بڑے خسارہ میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ یہ کمال ہے، اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے، ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے۔ سورہ حمزہ۔ سورہ فیل۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالنے والا ہو، روبرو تانا دینے والا ہو، جو غایت حرص سے مال جمع کرتا ہو اور غایت حب فرح سے اس کو بار بار گنتا ہو، اور وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا۔ پھر اس آگے اس ویل کی تفسیر ہے کہ واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کو توڑ پھوڑ دے۔ آپ کو کچھ معلوم ہے وہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، جو کہ بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اس طرح کہ وہ لوگ اس کے آگ کے بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ اللہ جنی من النار۔ سورہ فیل
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو جو کہ ویرانی کعبہ کے بارے میں تھی سر پر غلط نہیں کر دیا؟ وہ ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کے پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح پامال کر دیا۔ سورہ قریش، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں، تو اس نعمت کے شکریہ میں ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ ماؤن، 3 سورہ۔ کیا آپ نے شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سو اگر آپ اس شخص کا حال سننا چاہیں تو سنیے کہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر ایک حوض کا نام ہے، ہر خیر کثیر بھی اس میں داخل ہے، عطا فرمائی ان نعمتوں کے شکریہ میں آپ اپنے پروردگار کے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام نشان ہے۔ سورہ کافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافر، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، نہ تو فی الحال میں تمہارے معبود کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح میں اپنے آثار کے آ پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، اور آثار جو اس پر متفرع ہونے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے، اس سے استغفار کی درخواست کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد سرمایہ اور ماں کسب سے مراد اس کا نفع۔ آخرت میں وہ عنقریب مرنے کے متصل 116 زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں۔ مراد خاردار لکڑیاں جن کا شان نزول میں ذکر ہے۔ اے دوزخ میں اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ سورہ اخلاص، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یعنی وہ اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہیں، اس کی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آپ اپنے استعاذہ کے لیے کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، بالخصوص اندھیری رات کے شر سے، جب وہ رات آ جاوے، شب میں شرور کا احتمال ظاہر ہے، بالخصوص گندے کی گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آپ کا یہ جس طرح کے فلک میں گزرا کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے سر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو۔ اللہ عنس وسطی فی قبری، اللہ ہمنی بالقرآن عظیم واجعلہ لی امام نورا و ہدی و رحمت، اللہ ذکرنی من ما نسیت وعلمنی
منه ما جہلت وارزقنی تلاوت وانا لنا وجعله لي حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ قرآن شریف کو میرے دل کا باہر، میرا نگاہ کا نور، میرے غم کا میری پریشانی کو دور کریے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 30 پارہ کا ترجمہ اللہ کے شکر سے الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہوئے معاف کریے، جوڑے کے اللہ ریاکاری کی عبادت سے بچائیے گا، اللہ دکھانے کی عبادت سے بچائیے گا، اللہ جو سنے ان کی بھی دلی مراد پوری کریے گا، اللہ سارے سننے والوں کو، جو نہ سنے کل مومن مسلمان کو بخش دیجیے، میرے ماں باپ کو کل رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مثل نارنگی کی ہے، جس کا ذائقہ اچھا، خوشبو بھی اچھی، مگر اس نیک مسلمان کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا مثل چھوہارے کی ہے، جس میں خوشبو نہیں مگر ذائقہ اچھا ہوتا ہے، یعنی باطن اچھا ظاہر خراب۔ عربت کا عقیدہ مسلمان کی مثال جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہے مثل اندرائن کے ہے، جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اس عقیدہ مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو مثل ایک خوشبودار پھول کی ہے، جس کی خوشبو اچھی مگر ذائقہ خراب، یعنی باطن خراب ظاہر اچھا۔ بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی جو رات اور دن کے اوقات میں تلاوت قرآن کرتا ہو، سب قدر میں رات بھر عبادت کرنا ہاتھ مبارک، تاکہ قسمت کی تحریر کے بعد وقت اس کو فرشتے مصروف عبادت دیکھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو غلطی سلطی ہوئی اللہ معاف، آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ قبول فرما، اللہ آخر دعوانا الحمدللہ۔